باپ نے رات کے وقت اپنی جوان بیٹی سے کہا کہ بیٹی مجھے وہ سامان لا کر دو، میں اسے بیچ کر کچھ پیسوں کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بیٹی بولی کہ ابا آپ کس سامان کی بات کر رہے ہیں، میں کچھ سمجھی نہیں۔ باپ بولا کہ بیٹی وہ برتنوں والا سیٹ جو پچھلے ہفتے میں نے تمہیں لے کر دیا تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ بیٹی اٹھی اور جا کر وہ برتن جو ایک بڑے ڈبے میں بند تھے انہیں اپنے باپ کے حوالے کر دیا اور بولی کہ ابا کیا آپ سچ میں انہیں بیچنے جا رہے ہیں؟ بوڑھے باپ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا کہ بیٹی اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے وہ سامان اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ رات کا وقت تھا اور وہ یہ سامان اٹھائے سنسان گلیوں میں سے گزر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک گھر کے سامنے پہنچا اور اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک نوجوان باہر نکلا۔ سلام دعا کے بعد اس بزرگ آدمی نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا آپ کے والد صاحب گھر پر ہیں؟ نوجوان نے جواب دیا کہ نہیں انکل، ابو تو گھر پر نہیں ہیں، وہ تو دکان کا سامان لینے شہر گئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص بولا ٹھیک ہے بیٹا، میں پھر صبح چکر لگاؤں گا، مجھے ان سے ایک ضروری کام تھا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے جانے لگا تو نوجوان نے اسے روکا اور پوچھا کہ انکل سب خیریت تو ہے؟ اتنی رات گئے آپ کو میرے والد صاحب سے ایسا کیا کام آن پڑا، اور یہ آپ نے اپنے کندھے پر کیا اٹھایا ہوا ہے؟ اس بزرگ نے جواب دیا بیٹا یہ برتن ہیں جو میں نے پچھلے ہفتے خریدے تھے اور اب میں انہیں تمہارے والد کو بیچنے آیا تھا۔ یہ سن کر وہ نوجوان سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی رات گئے انہیں ایسی کیا مجبوری آن پڑی کہ یہ اپنے گھر کا سامان بیچنے ہمارے دروازے تک آ پہنچے۔ نوجوان نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا اور بولا کہ انکل آپ یہ سامان ذرا مجھے دکھائیں۔ اس نے سامان کھول کر دیکھا تو کہا کہ انکل آپ یہ سیٹ مجھے کتنے کا بیچیں گے؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے پچھلے ہفتے اسے 20,000 میں خریدا تھا، اب آپ کی مرضی، اسے جتنے میں خرید لیں۔ نوجوان یہ کہتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا کہ انکل آپ یہیں رکیں، میں پیسے لے کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پیسے بزرگ کو تھماتے ہوئے کہا کہ انکل یہ پورے 20,000 روپے ہیں، چاہے تو گن لیں۔ وہ بوڑھا آدمی بہت خوش ہوا اور اس نوجوان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ نوجوان نے وہ سامان اٹھایا اور گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کا چھوٹا بھائی جو یہ سب دیکھ رہا تھا بولا کہ بھائی آپ نے ابو سے پوچھے بغیر یہ سامان کیوں خرید لیا؟ وہ بولا کہ تم ان سب باتوں کو چھوڑو اور جا کر یہ دیکھو کہ انکل کہاں جا رہے ہیں۔ اس کا چھوٹا بھائی دبے قدموں اس شخص کے پیچھے جانے لگا اور جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو دروازے پر کان لگا کر اس گھر میں ہونے والی گفتگو سننے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بوڑھا آدمی اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا کہ بیٹی مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے وہ سامان بیچ دیا جو میں نے تمہارے جہیز کے لیے خریدا تھا۔ بیٹی بولی کہ ابا کوئی بات نہیں، چلو اب ہمارے اس مہینے کے راشن کی فکر تو ختم ہوئی۔ اس لڑکے نے ساری گفتگو اپنے بڑے بھائی کو جا کر بتائی کہ بھائی انکل مجبوری میں اپنی بیٹی کا جہیز ہمیں بیچ کر گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ نوجوان بولا کہ مجھے پہلے ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے میں نے یہ سامان مہنگے داموں خرید لیا، اب تم اس کا ذکر ابا کے سامنے نہ کرنا، ہم یہ سامان اپنی اس بہن کو واپس لوٹا کر آئیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دونوں بھائی سامان اٹھا کر اس بزرگ کے گھر کی طرف چل دیے۔ دوستو کوئی بھی شخص شوق سے اپنی بیٹیوں کا جہیز نہیں بیچتا، حالات لوگوں کو اس نہج پر پہنچا دیتے ہیں تو ایسے کٹھن فیصلے لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ مشکل وقت میں ہم ایسے لوگوں کا سہارا بنیں تاکہ کسی کو بھی یوں اپنی بیٹیوں کی خواہشوں کو نہ بیچنا پڑے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔